کلپ نمبر 470۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 سے 121 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ترجمہ، اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے، اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں، اور جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ما کان لأہل المدینہ، اہل مدینہ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ یہاں اہل مدینہ سے مدینہ طیبہ میں سکونت رکھنے والے مراد ہیں، خواہ وہ مہاجرین ہو یا انصار، اور اعراب سے قرب و جوار کے تمام دیہاتی مراد ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جہاد کے لیے تشریف لے جائیں تو اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں میں کسی کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہیں اور جہاد میں حاضر نہ ہوں، اور نہ یہ جائز تھا کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں، بلکہ انہیں حکم تھا کہ شدت و تکلیف میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ چھوڑیں اور سختی کے موقع پر اپنی جانیں آپ پر فدا کریں۔ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے، اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں، اور کفار کی زمین کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روندتے ہیں، اور جو کچھ دشمن کو قید کر کے یا قتل کر کے یا زخمی کر کے یا ہزیمت دے کر حاصل کرتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کے اجر ضائع نہیں فرماتا جنہوں نے اچھے عمل کیے، جس چیز کا اللہ عز و جل نے حکم دیا اور جس چیز سے منع کیا، اور اس میں اللہ عز و جل کی اطاعت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کی جزا انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس شخص نے اللہ عز و جل کی اطاعت کا قصد کیا تو اس مقصد کے لیے اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، حرکت کرنا سب نیکیاں ہیں، وہ اللہ عز و جل کے یہاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کا ارادہ کیا تو اس کا اس مقصد کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، حرکت کرنا سب گناہ ہیں۔ ہاں اللہ عز و جل چاہے تو اپنے فضل و کرم سے سب معاف فرما دے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ ترجمہ، اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی وہ طے کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے بہتر کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ تھوڑا مثلاً ایک کھجور یا زیادہ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں خرچ کیا، اور اپنے سفر میں آنے اور جانے کے دوران جو وادی وہ طے کرتے ہیں تو ان کا راہ خدا میں خرچ کرنا اور وادیاں عبور کرنا سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ عز و جل ان کے کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ اس آیت سے جہاد کی فضیلت اور اس کا بہترین عمل ہونا ثابت ہوا۔ راہ خدا میں جہاد کرنے اور مال خرچ کرنے کے فضائل۔ جہاد میں مال خرچ کرنے اور جہاد میں شریک ہونے کے فضائل بکثرت احادیث میں مذکور ہیں۔ ان میں سے 5 احادیث یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ خرچ کرے تو اس کے لیے 700 گناہ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، بخاری شریف کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح کو جانا یا شام کو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نمبر 3، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، حتیٰ کہ اسے موت آ جائے تو جنت میں داخل فرما دے یا اجر اور غنیمت کا مال لے کر واپس کرے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مسجد کی طرف چلے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ نمبر 4، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس کی سی ہے جو دن کا روزہ دار اور رات کو آیات الہی کی تلاوت کرنے والا ہو، نہ روزے سے تھکے نہ نماز سے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل کی راہ کا مجاہد لوٹ آئے۔ نمبر 5، ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھر سے نکلا پھر قتل کیا گیا، یا اسے اس کے گھوڑے یا اونٹ نے کچل دیا، یا اسے زہریلے جانور نے ڈس لیا، یا اپنے بستر پر کسی سبب سے مر گیا، جیسے اللہ عز و جل نے چاہا تو وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔